وہ باتیں یہ تھی کہ اگر سماج اور معاشرے میں برائیاں عام ہو جائیں اور کھلے عام اللہ کی نافرمانی ہونے لگے، دین اور اسلام کے خلاف زندگی گزارنے کا ماحول پیدا ہو جائے، ان حالات میں ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے؟ کیا معاشرے میں ہونے والی برائیوں کا تذکرہ بار بار کرنے سے یا برائی کرنے والوں کے پیٹھ پیچھے ان کے حالات پر تبصرہ کرنے سے کیا یہ برائیاں ختم ہو جائیں گی؟ جیسا کہ عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگوں میں پائی جانے والی برائیوں کا ہم لوگ تذکرہ کرتے ہیں کہ فلاں کے اندر یہ خرابی ہے، فلاں کے اندر یہ بیماری ہے، فلاں اس گناہ میں مبتلا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح کے تبصروں سے سماج میں پھیلی ہوئی برائیاں دور ہو جاتی ہیں؟ کیا اس طرح کے گلے شکوے کرنے سے خرابیاں ختم ہو جائیں گی؟ یا پھر اس کا علاج کچھ اور ہے؟ اس کا علاج حدیث پاک میں بتایا گیا ہے، اس طریقے پر ہم علاج کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حدیث میں جو علاج بتایا گیا ہے، پہلا علاج یہ بتایا گیا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ برائی کو اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہو اور برائی کرنے والا اگر تمہارا ماتحت ہے، جس پر تمہارا اختیار چلتا ہے، تو تم برائی کو بزور طاقت روکو۔ اس کی ساری تفصیل 2 جمعہ پہلے میں نے بتایا کہ طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس پر تمہارا اختیار طاقت کے اعتبار سے نہیں چلتا ہے، بزور طاقت تم برائی کو اگر نہیں روک سکتے ہو، تو پھر دوسرا درجہ بتایا گیا ہے فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، تو پھر تمہارا دوسرا کام یہ ہے کہ تم اس برائی کرنے والے شخص کو زبان سے منع کرو، اس کو زبان سے روکو۔ زبان سے روکنے کے طریقے کیا اختیار کرنے چاہیے، اس پر تفصیلی گفتگو گزشتہ جمعہ ہو چکی ہے کہ زبان سے روکنے کا کیا انداز اختیار کرنا چاہیے، کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ بعض مرتبہ ہمارے ذہنوں میں بات یہ ہوتی ہے کہ بھائی میں حق بات کہہ رہا ہوں، لہذا
اس حق بات کو کہنے میں انداز اور طریقہ بالکل غلط اختیار کیا جاتا ہے، جس کو کہا جائے کہ بھونڈا طریقہ، بھونڈا انداز۔ بات تو صحیح ہے لیکن انداز اور طریقہ غلط ہے۔ تو یہ چیز سننے والے کے لیے بجائے مفید ہونے کے، بجائے وہ اثر قبول کرنے کے باغی ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے زبان سے روکنے کا جو سلیقہ قرآن اور حدیث نے سکھایا ہے، پہلے اسے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج جتنے بڑوں سے چھوٹے نالا ہیں، ناراض ہیں، چھوٹوں کو شکوہ ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ بڑے ٹوکتے ہیں یا بڑے انہیں روکتے ہیں، اس بات پر ناراض نہیں ہے، ناراض اس بات پر ہے کہ ان بڑوں کا طریقہ اچھا نہیں ہوتا ہے۔ اصلاح کا جو انداز ہونا چاہیے اور اصلاح کے انداز میں جو شفقت ہونا چاہیے، وہ شفقت ہمارے اندر نہیں پائی جاتی ہے۔ لہجہ انتہائی تلخ، تیور انتہائی تیز، انداز انتہائی کڑک، لہجہ انتہائی ترش، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ہمدرد نہیں بلکہ کوئی دشمن بول رہا ہے۔ تو اس سے غلطی کرنے والے کو اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے جو فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت اختیار کرو، اچھائی کی طرف کسی کو بھی بلانا ہو، کوئی اچھی بات کی ترغیب دینا ہو، کوئی اچھی بات سکھانا چاہتے ہو، تو سب سے پہلے حکمت اختیار کرو کہ حکمت کیا ہے۔ کل ہی میں رات حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھ رہا تھا، تو اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ حکمت کا مطلب ہے اخلاق۔ انداز اتنا مؤدبانہ ہو اور طریقہ اتنا بااخلاق ہو اور سمجھانے کا انداز اتنا چھوتا اور نرالا اور اتنا ہمدردانہ ہو کہ آدمی کو اس کی غلطی کا احساس ہو کہ واقعی میں نے یہ غلطی کی ہے، واقعی مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ میں نے باپ کے حق میں بے ادبی کی ہے، ماں کے ساتھ واقعی میں نے بدتمیزی کی ہے، بہن کے ساتھ واقعی میں نے گستاخی کی ہے، واقعی مجھ سے بڑے بھائی کی بے ادبی ہوئی ہے، واقعی میں نے اپنے بچوں کے ساتھ زیادتی کی ہے، واقعی میں نے اپنے سے بڑی عمر کے لوگوں کے بے ادبی کی ہے۔ انداز ایسا ہو کہ آدمی کو غلطی کا احساس ہو سکے۔ اسی کو فرمایا کہ اخلاق کے ساتھ سمجھاؤ، با اخلاق بنانے کے لیے بد اخلاق نہیں بننا چاہیے۔ اگر کسی کو با اخلاق بنانا ہے
تو عام طور پر ہم بد اخلاق ہو جاتے ہیں، ہمارے منہ پہ گالی، ہماری زبان میں طعنے، ہمارے تیور انتہائی ٹیڑھے، ہماری گفتگو کا انداز انتہائی سخت، مرتبے کا کوئی لحاظ نہیں، سامنے والے کی عزت نفس کا کوئی خیال نہیں۔ اور ہمارا اپنا سوچنا یہ ہوتا ہے کہ میں کیا غلط بول رہا ہوں، صحیح بات تو بول رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، بات بعض مرتبہ صحیح ضرور ہوتی ہے، لیکن بات کو سمجھانے کا طریقہ اور انداز غلط ہوتا ہے۔ بات صحیح بھی ہو اور انداز غلط ہو، سامنے والا اسے قبول نہیں کرتا ہے۔ سامنے والے کو برائی کا احساس دلانے کے لیے ہماری زبان کا لب و لہجہ ہمدردانہ ہونا چاہیے، اس کو بے عزت کیے بغیر، اس کو رسوا کیے بغیر، اس کو شرمندہ کیے بغیر، اس کو ذلیل کیے بغیر، اس کو بے آبرو کیے بغیر لہجہ ہمدردانہ ہو اور اسے اپنی غلطی کا احساس دلایا جائے، تب آدمی مانتا ہے اس بات کو کہ واقعی میں نے غلطی کی ہے۔ لیکن اگر ہم یہ الفاظ اپنی زبان پر لائیں، گدھا ہے کیا، بیوقوف ہے کیا، گھاس کھاتا کیا، کھانا نہیں کھاتا کیا، جاہل ہے کیا، یہ تو آدمی کی عزت نفس کو بھڑکانا ہے۔ یا ہمارے گھروں میں غیروں کی لڑکیوں کے ساتھ یہی انداز اختیار کرتے ہیں، تمہارے ماں باپ سکھائے نہیں کیا، ایسے ہی بھیج دیے کیا، ایسے ہی اٹھ کے آ گئے کیا، یہی سیکھ کے آئے کیا۔ یہ جو انداز ہے، اس سے آدمی کی کبھی اصلاح نہیں ہوتی، بلکہ اصلاح کرنے والے کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، وہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ صاحب اصلاح میری کرنا ہے، میری ماں باپ کی برائی کیوں؟ اصلاح میری کرنا ہے اور میرے گھر والوں کی برائی کیوں کی جا رہی ہے؟ اصلاح میری مقصود ہے، لیکن میرے ماں باپ کو کیوں کوسا جا رہا ہے؟ یہ جو طریقہ ہم لوگوں نے جو اپنایا ہے نا، اس سے کبھی اصلاح نہیں ہوتی۔ اصلاح تو آدمی کی تب ہوتی ہے جب برائی کرنے والے کو احساس دلایا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک نوجوان آیا، اس نے کہا کہ میری طبیعت چاہتی ہے زنا کرنے کو۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ حضور سے فرما رہا ہے کہ میری طبیعت زنا کرنے کو چاہتی ہے۔ کیا کرنا چاہیے تھا صاحب؟ وہ ایسا کام کرنے کی خواہش کا اظہار کر رہا ہے جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، جس کی سزا اسلام نے اتنی سخت مقرر کی ہے کہ اگر زانی شادی شدہ ہے تو اسے سنسار کرنے کا حکم ہے، پتھروں سے مار مار کر ختم کر دو، اس وقت تک پتھروں سے مارو جب تک اس کی جان نہیں نکل جاتی۔ اگر غیر شادی شدہ ہے تو کوڑے ماریں گے۔ اور ایسے گناہ کی فرمائش کر رہا ہے حضور کے سامنے، کر رہا ہے کہ میرا جی چاہتا ہے، میری طبیعت زنا کرنے کو چاہتی ہے۔ کیا کرنا چاہیے تھا؟ صحابہ کرام سے جوتے لگوانا تھا اس کے سر پہ، یا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو بلا کر اس کی پیٹھ پر کوڑے برسوانا چاہیے تھا، یا صحابہ کرام سے کہنا تھا کہ اس کے سر پہ اتنے ٹھولے مارو کہ یہ گنجا ہو جائے؟
یا مدینے کے بازار میں لے جا کر اسے اتنا پیٹو کہ دوسرے آدمی کو ایسی جرأت پھر نہ ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا انداز، کیا طریقہ اختیار کیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کہا کہ یہ کام برا ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اس سے فرمایا کہ دیکھو، جس کسی سے بھی زنا تم کرو گے، یا تو وہ کسی کی ماں ہوگی، یا وہ کسی کی بیوی ہوگی، یا وہ کسی کی بہن ہوگی، یا وہ کسی کی بیٹی ہوگی، یا تو ماں ہوگی، یا بیوی ہوگی، یا بہن ہوگی، یا بیٹی ہوگی۔ پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نوجوان سے کہا، کیا تم اس بات کو گوارا کرتے ہو یہی کام کوئی تمہاری ماں کے ساتھ کرے؟ کیا تم پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ حضور نے پھر پوچھا کہ کیا تم اس بات کو گوارا کرتے ہو کہ یہ کام کوئی تمہاری بیوی کے ساتھ کرے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا کوئی تمہاری بہن کے ساتھ کرے یا بیٹی کے ساتھ کرے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر حضور نے فرمایا کہ پھر تم یہ کام کیسا کرنا چاہتے ہو؟ وہ بھی تو کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی بیوی، کسی کی بیٹی ہوگی۔ اس نے کہا مجھے بات سمجھ میں آ گئی۔ یہ ہوتا ہے غلطی پر احساس دلانے کا انداز، جس کے اندر ہمدردی پوشیدہ ہو، اور جس کی اصلاح ہم کرنے جا رہے ہیں، چاہے وہ ہمارا بیٹا ہو، چاہے وہ ہماری بیٹی ہو، چاہے وہ ہماری بہن ہو، یا ہمارے ماں باپ ہو، یا ہماری بہو ہو، یا ہمارا پڑوسی ہو، یا ہمارا بستی کا کوئی نوجوان ہو، ہمارا انداز سب کے لیے یکساں ہو۔ اور اس اصلاح کے اندر دو جذبے ہونا چاہیے۔ ایک اصلاح رضائے الہی کے لیے ہو کہ اللہ کی نافرمانی پر اتر آیا ہے، لہذا میں اس کو سمجھاؤں۔ دوسرا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ اس کی اصلاح ہو جائے اور یہ نوجوان، یہ بوڑھا، یہ آدمی یہ برائی کرنا چھوڑ دے۔ جب تک ہم یہ انداز اختیار نہیں کریں گے، اصلاح نہیں ہو پاتی ہے۔ تو یہ دوسرا طریقہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ اگر تم بزور طاقت، بزور قوت کسی کو برائی سے نہیں روک سکتے، تو اب دوسرا طریقہ ہے فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، زبان سے روکو۔ لیکن زبان سے روکنے میں انداز یہی ہو کہ ہمدردی کا لب و لہجہ، سامنے والے کی عزت نفس کا لحاظ، سامنے والے کی پوزیشن کا خیال، سامنے والے کے مرتبے کا لحاظ، سامنے والے کی عمر کا خیال، یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ کیوں؟ ایک عمر آ جاتی ہے کہ بیٹا باپ کے کاندھوں کے برابر ہو جاتا ہے، بازار میں اس کی پہچان ہوتی ہے، اس کی اپنی ایک حیثیت، ایک مقام ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کے دوستوں کے درمیان میں، لوگوں کے بیچ میں، خاندان والوں کے درمیان میں اگر وہ تیور اختیار کرے کہ میں باپ ہوں، میں جو چاہے بول سکتا ہوں، بے شک بول سکتے ہیں، لیکن موقع محل بھی کوئی جگہ ہوتی ہے، موقع بھی مناسب ہو، محل بھی ٹھیک ہو۔ اگر ہم نے لوگوں کے درمیان میں بالکل
تلخ لب و لہجہ اختیار کر لیا تو باپ کی بات ماننے کے بجائے بچے کے تیور بگڑ جاتے ہیں. بچہ ناراض ہو جاتا ہے، بولے ہمارے بابا کو بات کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، کب کہاں کون سی بات بولنا ہے معلوم ہی نہیں ہے. بولے دوستوں کے سامنے، لوگوں کے سامنے، بستی والوں کے سامنے، خاندان والوں کے سامنے جب بولے، جہاں بولے، جیسا بولے ٹوکتے رہتے ہیں. بچے ناراض ہو جاتے ہیں. یہ طریقہ نہیں ہے اصلاح کا. اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت اختیار کرو. اور حکمت کے معنی حضرت نے لکھا ہے مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے، اخلاق. انداز اتنا بااخلاق ہو، انداز اتنا اچھوتا ہو کہ سامنے والے کو اس کی غلطی کا احساس ہو کہ واقعی میں نے یہ غلطی کی ہے. یہی انداز ہم کو اپنے گھروں میں بھی اپنانا ہے. یہی انداز ہم کو ہر اس آدمی کے ساتھ اپنانا ہے جس کی اصلاح کا جذبہ ہمارے اندر ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ فلاں آدمی یہ برائی چھوڑے، تو ڈھنڈورا پیٹ لیتے پھرنے سے برائی چھوڑ دے گا وہ آدمی. فلاں کا بیٹا ایسا ہے، فلاں کی بیٹی ایسی ہے، اس کا گھر ایسا ہے، اس کی بیوی ایسی ہے، اس کے بچے ایسے ہیں. یہ تو غیبت ہے، یہ تو غیبت ہے، یہ تو گناہ ہے، یہ تو جرم ہے. یہ تو عیوب کی پردہ پوشی کے بجائے لوگوں کے عیوب کو بیان کرنا ہے. اس کی اجازت آپ کو کس نے دیا؟ آپ کا نافرمان ہے وہ، اللہ کا نافرمان ہے. آپ کون ہوتے ہیں اس کی عزت کا بھانڈا چوراہے پر لا کر پھوڑنے والے؟ آپ کو اختیار نہیں ہے. آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے، مجھے کوئی اختیار نہیں ہے. ہاں واقعی اصلاح کا جذبہ ہے. گزشتہ جمعہ میں نے بتایا تھا، اس نوجوان کو پکڑو، اپنے گھر بلاؤ، اپنے ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، ایک بسکٹ کا پوڑا منگاؤ، گھر کے اندر سے ایک چائے منگاؤ، اس کو چائے پلاؤ، اس کو بسکٹ کھلاؤ، اس کے سر پہ ہاتھ رکھو، اس کے گھرانے کی تعریف کرو کہ آپ کے باپ سے میرے پرانے مراسیم ہیں، آپ کے ابا جان سے میرا پرانا تعلق ہے، اتنے برسوں سے ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ماشاءاللہ محلے میں آپ کے باپ کی بڑی عزت ہے، آپ کے بھائیوں کی بڑی قدر ہے، آپ کے گھرانے کو بڑی عزت سے دیکھا جاتا ہے. لیکن بیٹے میں نے آج آپ کو یا فلاں وقت میں آپ کو ایک کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، بڑا برا لگا. اگر یہی کام میرا بیٹا کرتا تب بھی مجھے تکلیف ہوتی. آپ میرے دوست کے بیٹے ہو، آپ میرے پڑوسی کے بیٹے ہو، میں مناسب نہیں سمجھا کہ اس بات کا تذکرہ تمہارے ابا سے کروں، میں مناسب نہیں سمجھا کہ اس بات کا تذکرہ تمہارے بڑے بھائی سے کروں. میں نے سوچا کہ آپ کو اس بات کا احساس دلا دیا جائے کہ یہ کام غلط ہے، تمہاری غلطی سے تم کو آگاہ کر دیا جائے. ہو سکتا ہے کہ یہ کام تم نے غفلت میں کیا ہو سکتا ہے کہ تم نے اس کے انجام کو نہ سوچا ہو سکتا ہے کہ اس برائی کو تم نے اتنی بڑی برائی نہیں سمجھی ہوگی جتنا اسلام نے اس کو برا کہا ہے. اب آپ اس کے سر پہ ہاتھ پھیر کے، اس کے پیٹھ پہ ہاتھ پھیر کے آپ اسے سمجھا رہے ہیں کہ بیٹا آئندہ ایسا کام مت کرو، یہ بڑا غلط کام ہے، اس سے تمہارے باپ کی عزت داغدار ہو جائے گی، اس سے تمہارا گھرانہ رسوا ہو جائے گا، محلے اور بستی میں تمہاری وجہ سے تمہارے گھر کی عزت دار بہنیں بدنام ہو جائیں گی. یہ ہوتا ہے طریقہ اسلام کا. آج یہ طریقہ نہ کوئی باپ اپنے بچوں کو سمجھانے اختیار کر رہا ہے، نہ کوئی بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائیوں کو سمجھانے اختیار کر رہا ہے، نہ کوئی پڑوسی کو سمجھانے کا اختیار کر رہا ہے، نہ ہی کوئی سسرا اپنی بہو کو اس انداز سے سمجھانے تیار ہے، نہ کوئی ساس اپنی بہو کو سمجھانے میں یہ لب و لہجہ اختیار کرنے تیار ہے. تیار ہی نہیں. حاکمانہ انداز،
حاکمانہ انداز. میرے بھائیوں، حاکمانہ انداز سے اصلاح نہیں ہوتی ہے. اسلام نے ڈنڈے کی زور پر اصلاح نہیں کی ہے. اسلام نے اصلاح کی ہے اخلاق کے زور پر، اخلاق سے کی ہے. تو ہمارے گھروں کے ماحول میں سب سے پہلے بڑوں کو یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ ہمارے ترش لہجے، تلخ گفتگو، سخت انداز، یہ آدمی کو بغاوت پر اکساتے ہیں، اصلاح نہیں ہو پاتی ہے. کیوں؟ وہ پرائی کی بیٹی ہے. اب ہم اس کے ساتھ انداز، تلخ ترش انداز اختیار کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، اس سے اصلاح نہیں ہوتی ہے. اصلاح اس سے نہیں ہوتی ہے. اصلاح ہوتی ہے آدمی کو احساس دلانے پر. جیسے ایک بچہ کھڑے ہو کے پانی پی رہا ہے، اب اس بچے کو ہم کو سمجھانا ہے کہ بیٹا پانی بیٹھ کے پیو. اب اسے یہ پتا ہی نہیں ہے کہ یہ پانی بیٹھ کے کیوں پینا چاہیے. یہ تو ہم سمجھانے تیار نہیں ہیں. یہ کہتے ہیں ارے کیا گدھے کے جیسا کھڑے کے پانی پی رہا، بیٹھ. بچہ بیٹھ تو جائے گا، آج بیٹھ جائے گا، اور جب جب ہم دکھے بیٹھے گا، لیکن اسے یہ پتا ہی نہیں ہے کہ بیٹھ کے پینا کیوں ہے. ایک مرتبہ بٹھا کر اس کی ذہن سازی تو کیجئے کہ بیٹا بیٹھ کر پانی پینا کیوں پینا چاہیے، کیا وجہ ہے. یہ ذہن سازی ہم کرنے تیار نہیں ہیں. وجہ بتانے تیار نہیں ہیں. میرے عزیز بھائیوں، اصلاح ایسا نہیں ہوتی ہے. اصلاح کے طریقے ہیں، اصلاح کے طریقے ہیں. تو یہ دوسری بات بتائی گئی کہ اگر کسی کی اصلاح کا جذبہ ہو، چاہے وہ اصلاح اولاد کی ہو، چاہے وہ اصلاح بیوی کی ہو، چاہے وہ اصلاح چھوٹے بہنوں بھائیوں کی ہو، چاہے اصلاح بہو کی ہو، ہمارا انداز ہمدردانہ ہونا چاہیے. اس کو سمجھ میں آئے کہ یہ میرا خیر خواہ ہے، یہ میرا ہمدرد ہے. صرف غصے کے اظہار سے اصلاح نہیں ہوتی ہے. اور پھر ایک ہی لاٹھی سے سب کو نہیں ہانکا جا سکتا ہے. بھئی جس انداز سے آپ اولاد سے بات کرتے ہیں وہی انداز آپ بہو کے ساتھ اختیار نہیں کر سکتے. کیوں؟ وہ آپ کی بیٹی نہیں ہے. بکری کو اور ہاتھی کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکا جا سکتا ہے. ایک ہی لاٹھی سے دونوں کو نہیں ہانکا جا سکتا. اور ہر چیز کا علاج غصہ اور غصے کا اظہار نہیں ہے. ہر چیز کا علاج غصے سے نہیں ہوتا ہے. بعض مرتبہ ضبط کرنا پڑتا ہے، بعض مرتبہ صبر کرنا پڑتا ہے، بعض مرتبہ ہمارے ضبط سے سامنے والے کی اصلاح ہو جاتی ہے. تو یہ طریقہ اسلام نے سکھایا ہے کہ برائی کی اصلاح کرنا ہو ہاتھ سے کرو. ہاتھ سے نہیں کر سکتے، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، اب آپ ایک ڈھپا لگا کر اسے بول سکتے ہیں. لیکن بیٹا جب کاندھے کے برابر آ گیا ہے، اب ہاتھ سے استعمال کرنا مناسب نہیں ہے، اب زبان استعمال کرو. لیکن اس زبان کے استعمال کرنے میں انداز ہمدردانہ ہونا چاہیے، لب و لہجہ ہمدردانہ ہونا چاہیے. اور دنیا کا رواج اور مزاج ہے کہ میٹھی چیز ہر ایک کو پسند ہے. میٹھی چیز چاہے اتنی دو لوگ قبول کریں گے. میرے بھائیوں، میٹھے بول بولو،
میٹھے بول بولو، میٹھا انداز اختیار کرو، سختی، تلخی، ترشی یہ نقصان دہ ہوتی ہے، اور یہی نقصان ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے۔ بچے باغی ہو رہے ہیں ماں باپ کے، بہویں بغاوت کر رہی ہیں سسرال کے خلاف۔ کیوں؟ اب کیوں کا حال آپ جانتے ہیں، کیوں کی وجہ آپ جانتے ہیں۔ بوڑھے ماں باپ بڑھاپے میں ترس رہے ہیں، خدمت کرنے کوئی اولاد تیار نہیں ہے۔ بیٹا تیار ہے تو بہو بیٹے سے کہہ رہی ہے آپ جا کے کر لو اپنے اماں بابا کی خدمت، میں نہیں آتی۔ کیوں صاحب؟ اتنی بے رحمی کی وجہ کیا ہے؟ کیا وہ کسی درندے کی اولاد ہے؟ نہیں صاحب، وہ انسان کی اولاد ہے، لیکن اتنی سخت کیوں ہو گئی ہے؟ جب ساس سسرے صحت مند تھے تو اس صحت مند کی زندگی میں انہوں نے اپنی بہو کو خوب سنایا، بیوی کی باتوں میں آ کے سسرے صاحب سناتے تھے، ساس تو سناتی ہی تھی، اس کے ماں باپ کو گن دیا، اس کے خاندان کو گن دیا، اس کو گن دیا، اس کو گن دیا۔ اب 100 دن ساس کے تو ایک دن بہو کا بھی تو آئے گا۔ اب وہ ایک دن جب آئے گا تو وہ انتقام پہ اتر آئی ہوئی ہے، اب وہ بدلہ لینے پہ آئی ہوئی ہے۔ بولے تھوڑا ستائے مجھے یہ لوگ، اب چاہ رہے ہیں کہ ہم بستر پہ آ گئے ہیں، اب ہماری خدمت کرو۔ وہ آدمی آپ کی خدمت کرے گا جس کو آپ نے ساری زندگی تکلیف پہنچائی، جس کے ماں باپ کو کوسا، جس کو تکلیف پہنچائی، اس کے آنے پہ پابندی، ماں باپ کے پاس جانے پہ پابندی، ماں باپ کے گھر میں رہنے پہ پابندی، اس کے بھائیوں کے آنے پہ پابندی، اس کے رشتہ داروں کے آنے پہ پابندی۔ اب وہ سارا اسے یاد آ رہا ہے، بولے انہوں نے میرے ساتھ کیا 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 ہے، کتنا ستایا مجھے، کتنا کام لیا مجھ سے، کتنا زیادہ بوجھ انہوں نے میرے اوپر ڈالا، کتنی رات تک میں اکیلی برتن دھوتی تھی، کوئی میرا ساتھ نہیں دیتے تھے۔ حالانکہ میری ساس صحت مند تھی، میری نندیں موجود تھی، لیکن میرے ساتھ ایسا کام کرایا گیا جیسے نوکرانی سے کرایا جاتا ہے۔ اب بڑھاپے میں پہنچ کر ہم کہتے ہیں کہ صاحب یہ خدمت نہیں کرتے۔ کیسے خدمت کریں گے بتائیے آپ؟ کیسے وہ خدمت کرے گی اگر ہماری ہمدردیاں اس کے ساتھ ہوتی، اخلاق کے مظاہرے ہمارے ہوتے، اس کی غلطیوں پر ہم ہمدردانہ طور پر اس کو نصیحت کرتے، اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرتے، تو آج جب ہم مجبور تھے تو وہ ہمیں اپنا محسن سمجھتی کہ ان کی ذات سے مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچی، انہوں نے کبھی بڑا بول نہیں بولا، میرا لحاظ رکھا، میرا خیال رکھا، بیماری میں میرا علاج کرایا، پریشانی میں میری مدد کی۔ آج یہ بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کی خدمت مجھے کرنا چاہیے، میرا اخلاقی فریضہ ہے، ہر انسان یہ سوچے گا۔ لیکن کیا وہ آدمی ہماری خدمت کرے گا جس کو ہم نے تکلیف پہنچائی ہے؟ آج اکثر ماں باپ کہتے ہیں کہ اولاد خدمت نہیں کرتی، کیوں نہیں کرتی؟ سوال یہ ہے، اس پر کیوں غور نہیں کرتے؟ آخر اولاد خدمت کیوں نہیں کر رہی ہے؟ اس پر غور کرنے کوئی تیار نہیں ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، بڑے سے بڑی غلطی ہو، غلطی کرنے والا چاہے ہمارا بیٹا ہو، بیٹی ہو، بہو ہو، پڑوسی ہو، رشتہ دار ہو، بھانجا ہو، بھتیجا ہو، اگر ہمارا جذبہ ہے اصلاح کرنے کا تو اصلاح کا طریقہ سیکھو۔ پہلے کیسے اصلاح کرنا چاہیے،
کہاں بولنا چاہیے، کہاں سمجھانا چاہیے، کون سے موقع پر سمجھانا چاہیے، کیا انداز اختیار کرنا چاہیے، یہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ دسترخوان پر بیٹھ کر جو چاہے بول دینا، یہ اصلاح نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے ہمیں کیا طریقہ سکھایا؟ فرمایا کہ کھانے میں اگر کوئی عیب ہو تو خاموشی سے کھا لو، خاموشی سے کھا لو۔ 10 دن اگر اچھا پکتا ہے، ایک آدھ دن ہو سکتا ہے کوئی غلطی اس سے ہو گئی ہو، انسان ہے، انسان ہے۔ اب دستر پر بیٹھ کر اب ہم بڑے ہونے کے ناطے جو چاہے، جیسا چاہے، جو زبان میں آیا بولتے جائیں۔ اب بیچارے یہ چھوٹے چھوٹے دیورا ہیں، چھوٹی چھوٹی نندے ہیں، اب ان کے سامنے اسے بے عزت کر رہے ہیں، اپنے بہنوں بھائیوں کے سامنے بیوی کی بے عزتی کر رہے ہیں، یہ سکھیا ہے کیا، یہ پکائے کیا۔ اب ہم 2 بولتے ہی ہماری اماں 4 بولتی۔ یہ انداز نہیں ہے میرے بھائی، یہ انداز نہیں ہے۔ یہی چیز ہے شوہر سے بغاوت کی وجہ، یہی چیز ہے سسرال سے بغاوت کی وجہ، کہ سامنے والوں کی عزت نفس کا ہم خیال نہیں کرتے۔ اصلاح کا طریقہ کچھ اور ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کھانے میں عیب مت نکالو۔ حضرت لقمان علیہ رضوان جس شخص کے غلام تھے، اس کا ایک باغ تھا۔ ایک مرتبہ باغ کا مالک وہ آیا باغ میں، اس نے کہا کہ خربوز لاؤ یا ککڑی لاؤ، تو وہ ککڑی توڑ کے لائے۔ اب جب ککڑی توڑ کے لائے تو ایک شاخ خود کھاتا، ایک ان کو دیتا، ایک شاخ خود کھاتا، ان کو دیتا، ایک کھا لیے، 2 کھا لیے، پھر تیسری منگوایا تو اس نے ایک شاخ کاٹا، حضرت لقمان کو دیا تو حضرت لقمان اسے کھا گئے۔ اور جب اس نے اپنے حصے کا شاخ منہ میں رکھا تو اس کی کڑواہٹ اتنی زیادہ تھی کہ پچھلا جو کچھ کھایا تھا اس کڑواہٹ کی وجہ سے خے کے ذریعے سے باہر نکل گیا۔ تو حضرت لقمان سے اس نے کہا کہ لقمان تم کیسے کھا گئے ہو اسے، جس کا ایک ٹکڑا میں اپنے حلق سے نیچے داخل نہیں کر سکا، تم نے اس کو کیسے کھا لیا؟ اتنی کڑوی چیز کو تم نے اظہار کیوں نہیں کیا کہ اتنا کڑوا ہے؟ تو حضرت لقمان نے فرمایا کہ آقا، جن ہاتھوں سے کئی میٹھی چیزیں کھایا ہو، اگر اس ہاتھ سے ایک آدھ مرتبہ کوئی کڑوی چیز مل جائے تو طبیعت نے گوارا نہیں کیا اس کا اظہار کرنے کے لیے کہ یہ کڑوی ہے۔ ان ہاتھوں سے کئی میٹھی چیزیں کھایا ہوں میں، ایک آدھ مرتبہ کڑوی مل گئی تو اسے انکار کرنا طبیعت گوارا نہیں کی۔ تو میرے بھائیوں، گھروں میں جو چیزیں پکتی ہیں، چاہے وہ بہو پکاتی ہو یا بیٹی پکاتی ہو یا بیوی پکاتی ہو، کبھی اس سے غلطی ہو جاتی ہے، اس غلطی کی وجہ سے اسے رسوا نہیں کیا جاتا، اسے ذلیل نہیں کیا جاتا۔ یا ہمارے ذائقے کے مطابق نہ ہو تو دسترخوان پر اسے بے عزت نہیں کیا جاتا۔ اصلاح کا یہ طریقہ نہیں۔ اصلاح کا طریقہ یہ ہے پہلے کھا لو، نہیں کھایا گیا چھوڑ دو، دوسری چیز کھا لو، اور دوسری چیز نہیں کھائے اٹھ جاؤ دستر پر سے، بولے میرا پیٹ بھرا ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر اس بیٹی کو، اس بہو کو، اس بیوی کو کہو کہ جب وہ تنہائی میں آپ کو مل جائے اس سے کہو کہ آج سالن پکانے میں آپ سے غلطی ہوئی ہے، آج نمک زیادہ تھا، آج مرچ زیادہ تھی، آج یہ عیب تھا اس کے اندر، لہذا مزیدار ضرور تھا لیکن اتنی مرچی میں نہیں کھاتا ہوں، اتنا نمک میں استعمال نہیں کرتا ہوں، یا اتنا پتلا میں نہیں کھاتا ہوں، لہذا آئندہ خیال رکھیے۔ یہ ہوتا ہے انداز اصلاح کا۔ تو میرے بھائیوں، حدیث میں جو بات بتائی گئی، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ،
کسی کے اندر کوئی عیب ہو، کوئی برائی ہو، اگر کوئی غلطی کرتا ہو تو انداز اتنا اچھا اختیار کرو زبان سے بولنے کا کہ سامنے والے کو ندامت ہو، شرمندگی ہو، احساس ہو، وہ بغاوت پر نہ اتر آئے۔ تیسری بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ برائی کرنے والے کو ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتے، برائی کرنے والے کو زبان سے بھی روکنے کا اختیار نہیں ہے، دونوں بھی خطرے ہیں۔ ہاتھ سے تو روک نہیں سکتے، زبان سے بولیں گے، زبان سے بولیں گے تو لڑنے آئے گا، زبان سے بولیں گے ناراض ہو جائے گا، زبان سے بولیں گے تو جنگ پہ آمادہ ہو جائے گا۔ کیا کرنا چاہیے صاحب؟ جیسے دیکھنے میں آتا ہے 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے رات کو نوشین کو لے کے اب گھر آ رہے ہیں، 2 بجے رات کو آ رہے ہیں، ساتھ میں دوستوں کا ایک ٹولہ ہے، ٹھیک ہے یہاں تک تو ٹھیک تھا، لیکن 2 بجے رات کو آ کے اب گلی میں باجا بجا رہے ہیں۔ بچے سو رہے ہیں، بوڑھے لوگ سو رہے ہیں، یا بچے نہیں، بوڑھے نہیں، لوگ سو رہے ہیں، سونے کا وقت ہے۔ اب ایسے وقت میں جبکہ وہ خوشی میں آپے سے باہر چل رہے ہیں، 2 وقت میں خدا یاد نہیں رہتا ہے نا، 2 وقت میں خدا یاد نہیں رہتا ہے، ایک عیش میں، ایک تیش میں، عیش میں بھی یاد نہیں رہتا، تیش میں بھی یاد نہیں رہتا۔ تو اب کیا کریں صاحب؟ ہاتھ سے تو روک ہی نہیں سکتے، زبان سے بولیں گے، اب زبان سے بولیں گے تو لڑنے آمادہ ہو رہے ہیں۔ ایسے وقت میں کیا کیا جائے؟ دروازہ کھول کے ان کے ساتھ ہم بھی ناچنا شروع کریں؟ بولے پڑوسی کا حق ہے بھائی، چلو ساتھ دیں گے۔ کیا کیا جائے؟ جیسے آج کل یہی دستور ہے نا، دستور تو یہی چل رہا ہے، پڑوسی کی شادی ہے پورا محلہ ناچتا ہے، ہاں محلے کے بچے کی شادی ہے بھائی، کار پہ ایک ہار ڈال لے کے رستے کے ساتھ پورا ناچ لیتے ہوئے جا رہے ہیں، اور ایسی چیز کے سامنے ناچ رہے ہیں، نہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے۔ کار پہ ایک ہار ٹانگ دیا پودینے کا، اب ناچ رہے، ارے کہیں کو ناچ رہے بھائی، کیا ہو گیا، پاگل ہو گئے کیا؟ یہ ہار کے سامنے کہیں کو ناچ رہے، وہ بت کے سامنے ناچتے ہیں، وہ مورتی کے سامنے ناچتے ہیں، اور تم یہ ہار کے سامنے ناچ رہے ہو، کیا وہ دیکھ رہا؟ ہاں حدیث میں فرمایا اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، حضور نے فرمایا جب تمہاری حیا ختم ہو جائے تو جو چاہے کرو، جو چاہے کرو۔ تو تیسری بات اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہ ہاتھ سے روک سکتے ہیں نہ زبان سے منع کر سکتے ہیں، ہاتھ سے روکنے کا اختیار نہیں ہے، زبان سے روکیں گے تو جھگڑے کا خطرہ ہے، لڑنے پہ آمادہ ہوں گے۔ روز بجا رہے ہیں کیا؟ روز ہو رہا کیا؟ میں نے 2 بجے رات کو یہ جملے سنے ہیں، جب لوگ جا کر بیزار ہو گئے، 1 گھنٹے تک بج رہا ہے، 1 گھنٹہ، بولے شادی ہے بھائی، کاش دین پڑھا ہوتا، جس نبی کا نام لے رہے ہو اس نبی کی سیرت پڑھی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے تھے، اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں
کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنا آہستہ میرے بازو سے اٹھتے، اتنا آہستہ اٹھتے تاکہ میری نیند ہوشیار نہ ہو، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنا آہستہ دروازہ کھولتے کہ دروازے کی آواز سے میری نیند خراب نہ ہو۔ اتنا لحاظ، اتنا خیال سونے والوں کا، حالانکہ حضور نماز پڑھنے جا رہے تھے، تہجد پڑھتے تھے۔ اب نماز کو اٹھے، لوٹا ادھر کر رہے ہیں، بیت الخلا ادھر کر رہے ہیں، لائٹ ادھر ڈال رہے ہیں، کیا بولے تو حضرت تہجد کے لیے اٹھے۔ ارے کس کے اوپر احسان کر رہے ہیں بھائی؟ تہجد پڑھ کے آپ سارے گھر کی نیند خراب کر رہے ہیں۔ آپ اسلام نے اتنی نزاکت سکھائی ہے، اتنی نزاکت سکھائی ہے۔ حد یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مسجد میں سو رہا ہے، اگر کوئی آدمی تھکا ہارا ہے، آیا ہے، اللہ کا گھر ہے، اس نے سو گیا، تو اب کسی کو اجازت نہیں ہے زور سے قرآن پڑھنے کی۔ ہاں بولے مسجد سونے کی جگہ ہے، تو مسجد قرآن زور سے پڑھنے کی بھی جگہ نہیں ہے، گھر میں بیٹھ کے پڑھیے آپ۔ اسلام مزاجوں کی اتنی رعایت کرتا ہے، اتنی رعایت کرتا ہے مزاجوں کی، زور سے قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا اگر کوئی سوتا ہے تو ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم بیوی کو لے کے 2 بجے رات کو آئیں اور پورے محلے میں ادھم مچائیں، ڈانس کریں، پٹاخے پھوڑیں، خدا کی بغاوت کریں، رسول کی نافرمانی کریں، اسلام کے تعلیمات کے خلاف کام کریں۔ اب ایسا اگر ماحول ہو تو کیا کیا جائے؟ ہاتھ سے تو روک نہیں سکتے، زبان سے بول نہیں سکتے، کیا کریں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ۔ کوئی برائی ہو رہی ہے، کوئی غلط کام ہو رہا ہے، اب اس غلط کام کو نہ ہاتھ سے روک سکتے ہیں نہ زبان سے روک سکتے ہیں، دونوں بھی اختیار نہیں چل رہے ہمارے۔ ہاتھ سے روکنا مشکل ہے، زبان ہلانا مشکل ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اب سمجھو کہ یہ کام، یہ غلط کام ہو رہا ہے، اس پر آپ کو ایک دلی تکلیف ہو، دلی تکلیف ہو کہ بھئی یہ غلط ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے۔ جیسے باجا بج رہا ہے، شادی میں آرکیسٹرا رکھا ہوا ہے، یا شادی بیاہ کے موقع پر کئی غلط کام ہو رہے ہیں، لیکن ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتے، زبان سے بھی نہیں روک سکتے، تو کم سے کم اس غلط کام پر خوشی کا اظہار تو نہ کرو، خوشی کا اظہار نہ کرو، بلکہ یہ سمجھو کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، اور اس غلط کام میں شریک ہونے سے کم اپنے آپ کو بچاؤ۔ کیوں مفت میں گناہ کیوں کمانا چاہتے ہو؟ باجا بج رہا ہے، ہم بھی جا کے کھڑے کے دیکھ رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں، ڈانس، لاٹھی اچھا پھرا رہے ہیں۔ اب یہی تو ہوتا ہے شادیوں کے موقع پر، سارے شرکا کھڑے کے کون کیسا ڈانس کر رہا، عورتیں بالکنی میں آ جا رہے ہیں، شادی خانے کے بالا خانے پہ آ جا رہے ہیں، عورتیں اوپر سے دیکھ رہے ہیں، ان کو دیکھ کے یہ پٹھے اور اچک رہے ہیں۔ یہی اب سارا نظارہ چل رہا ہے، کھڑے کے بڈھے بھی دیکھ رہے، بچے بھی دیکھ رہے، جوان بھی دیکھ رہے، دیندار بھی دیکھ رہا، بے دین بھی دیکھ رہا، نمازی بھی دیکھ رہا، بے نمازی بھی، سب کھڑے ہو گئے۔ ہاں مفت میں ہم نے نامہ اعمال میں گناہ لکھوا لیے، وہ ناچ کے گناہ لکھوایا، ہم دیکھ کے گناہ لکھوائے۔ اس نے ناچ کے گناہ کمایا، ہم نے ساتھ دے کے گناہ کمایا۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہم دل سے نفرت کا اظہار کرتے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں گانے اور باجے کو مٹانے آیا ہوں،
یہ لعنت ختم ہو گئی تھی سماج سے، معاشرے سے، یہ گانے باجے کی لعنت ختم ہو گئی تھی، لیکن اللہ نے احسان کر کے کچھ مال دے دیا تو اسی خدا کے خلاف بغاوت پہ پھر اتر آ گئے۔ یہ پیسے ہی کا تو نشہ ہے۔ کل تک کھانے کے لیے ترستے تھے، آج وہ لوگ پیسے جلا رہے ہیں۔ پٹاخے جلانا کیا ہے؟ پیسہ جلانا ہے۔ یہ آج 5,000 10,000 کے پٹاخے جلانے والے، پیسہ جلانے والے، کل ان کے دروازے پہ کوئی بیوہ آئے تو اسے بھیک نہیں ملتی، ان کے دروازوں سے ان کے خاندان کے غریب مایوس ہو کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن جھوٹی عزت، جھوٹی شہرت، جھوٹی شان و شوکت کے لیے یہ پیسہ جلاتے ہیں۔ خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا ایسا ہو تو کیا کریں؟ میرے بھائیوں، کم سے کم خوشی کا اظہار مت کرو۔ برائی کو برائی اگر نہ سمجھے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ حدیث سے سمجھیے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے تو اس کام کو دل سے برا سمجھو کہ یہ غلط ہو رہا ہے۔ اور حضور نے فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا آخری درجہ ہے، یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ اگر آدمی برائی کو برائی نہ سمجھے، غلط کو غلط نہ سمجھے، حرام کو حرام نہ سمجھے، نافرمانی کو نافرمانی نہ سمجھے تو اب ایمان کا باقی رہ گیا، ایمان ہی باقی نہیں رہ گیا۔ یہ ایمان کا آخری درجہ ہے کہ برائی کو برائی سمجھے اور اس سے اپنے آپ کو روکے رکھے۔ ٹھیک ہے بھائی، میں ان کو ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتا، زبان سے بھی نہیں روک سکتا، لیکن یہ غلط ہو رہا ہے، میرا یہاں رہنا کیا ضروری ہے؟ چلو میں چلتا ہوں، میں چلے جاتا ہوں، یہاں باجا بج رہا ہے، اس دعوت میں نہیں رہوں گا، یہاں آرکیسٹرا ہے، یہاں میں نہیں رہوں گا، یہاں پٹاخے جلائے جا رہے ہیں، آگ سے کھیلنے سے میرے نبی نے منع فرمایا ہے، لہذا میں یہاں نہیں رہتا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ان حرکتوں کو دیکھ کر شادی خانوں سے واپس آ جاتے ہیں؟ ارے کیا سمجھتے میں چلے گیا تو کیا دولہا واپس ہو جاتا؟ آپ چلے گئے تو کون ہیں آپ؟ پڑوسی ہیں؟ کون ہیں آپ؟ بستی والے ہیں؟ کون ہیں آپ؟ باپ کے دوست ہیں؟ کون ہیں آپ؟ دوست کے بہن بھائی ہیں؟ کون ہیں آپ؟ پرانی بستی کے پڑوسی ہیں؟ آپ کے جانے سے اسے کیا فرق پڑے گا؟ آپ اسے ناراض نہیں کرنا چاہتے، خدا کو ناراض کرنے تیار ہیں۔ آپ اسے ناراض کرنا نہیں چاہتے، نبی کو کا دل دکھانے تیار ہے۔ یہ ہے ہمارا ایمان، یہ ہے ہمارے ایمان کا معیار، یہ ہے ہمارے ایمانی حرارت، یہ ہے ہمارا ایمانی جذبہ۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ایمان کا آخری درجہ ہے، برائی کو برائی سمجھو۔ اگر یہ نہیں سمجھتے تو تمہارے اندر ایمان ہی باقی نہیں ہے۔ یہ ایمان کی آخری سطح ہے۔ ہاتھ سے روکو، نہیں زبان سے روکو، نہیں دل سے برا سمجھو۔ یہ سمجھو میرے نبی کے دین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میری نبی کے تعلیمات کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میرے مذہب کا کیسا کھلواڑ بنایا گیا، میرے نبی کے تعلیمات کا کیسا مذاق اڑایا جا رہا ہے، میرے مذہب کی تعلیمات کو کیسے توڑا جا رہا ہے۔ میں یہاں نہیں رہ سکتا، میں چلا۔ وہ ناراض ہوں گے، تیری ناراضگی تیرے منہ پہ مار کے جاتا ہوں۔ میں خدا کی ناراضگی کا سامنا کرنا نہیں چاہتا، میں کل قیامت میں نبی کی ناراضگی کا سامنا نہیں کر سکتا۔ کہاں ہے یہ جذبے؟ کہاں ہے یہ ایمانی حرارت؟ یہ ہے وہ 3 درجے، ہاتھ سے روکو، زبان سے روکو، دل سے برا سمجھو۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ان جذبوں سے خدا ہمیں معمور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔